ایک بار پھر کیفیٹیریا میں محفل جمی ہوئی تھی، سب کے چہروں پر خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ رمیز بس تانیہ کو دیکھے جا رہا تھا، سوگواری میں بھی وہ حسین نظر آتی تھی اور خوشی کی کیفیات میں بھی۔ سب کو یہ سوال لاحق تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تانیہ کے رشتے والوں نے انکار کر دیا۔ رمیز کو اس بارے میں اسی قدر معلوم تھا کہ ارمان نے اس لڑکے کا پتہ لیا تھا، مگر پھر اس نے ایسا چکر چلایا کہ رمیز کی اپنی لائن کلیئر ہو گئی۔ اس نے ارمان سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی میں دکھائی دیا اور نہ ہی کلاس میں۔ اس نے عارف سے پوچھا تو اس کا بھی یہی جواب تھا کہ ارمان ہفتہ بھر سے یونیورسٹی نہیں آیا۔ کیا تم کو اس کا گھر معلوم ہے؟ نہیں، عارف نے جھوٹ بول دیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ ارمان کہاں رہتا ہے؟ کیا تمہیں اس سے کوئی کام تھا؟ نہیں، بس بہت دن سے وہ نظر نہیں آیا تو اسی لیے پوچھ لیا۔ اب وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا ارمان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی محفوظ رہی؟ جب مجھے کال کر کے تانیہ نے بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ نازیہ مسکرا کر بولی، یقین تو مجھے بھی نہیں تھا، اسی لیے ساری بات سنے بغیر کمرے میں دوڑ گئی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں انکار کیا، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ پتہ نہیں، چلو اچھا ہوا، رمیز بھائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا، صنوبر نے ہنس کر کہا۔ لیکن مجھے کچھ اندازہ ہے، رمیز نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تانیہ نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے نازیہ کی مدد سے تم سے وقاص کا نمبر لیا تھا نا؟ ہاں، میں تو ڈر رہی تھی کہ تم کہیں اسے جھگڑا نہ کر بیٹھو، تانیہ مسکرائی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کام ارمان کا معلوم ہوتا ہے، وقاص کا نمبر اسی نے لیا تھا۔ ارمان نے؟ کئی آوازیں ابھریں۔ ارمان نے کیوں نمبر لیا تھا؟ نازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پوچھا تھا، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، رمیز نے کہا۔ حیرت ہے، تانیہ بڑبڑائی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ اور واقعی اس نے ایسا کام دکھایا ہے؟ ان لوگوں نے منع ہی کر دیا۔ ہاں شاید، مگر اس نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ رمیز بڑبڑایا۔ یہ تو ارمان ہی بتا سکتا ہے، نازیہ نے جواب دیا۔ ویسے مجھے وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، صنوبر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، تانیہ نے اس کی توثیق کی تھی۔ عارف کو ہر صورت ارمان سے ملنا تھا، اس کا بغیر یوں وجہ غائب ہو جانا ایک معمہ تھا۔ آج اس نے طے کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے ضرور ملے گا، چنانچہ وہ اس سے ملاقات کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ اس کا رخ اسی علاقے کی طرف تھا۔ پان والے کیبن میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ پان والا گانا سنتے ہوئے پانوں میں کتھا لگا رہا تھا۔ گانے کے بولوں میں عجیب سی بات تھی، دل میں اتر جانے والی۔ عارف لمحہ بھر کے لیے کھو سا گیا۔ گائک کی آواز بھی مدھرا اور سریلی تھی، یوں لگتا تھا کہ سارے جہاں کا درد اور چاشنی اسی آواز میں سما گئی ہو۔ جب غزل ختم ہوئی، عارف کے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھ گئے۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اس نے پان والے کے پاس جا کر کہا۔ ہاں میاں ہے تو۔ پان والے نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کس کی ہے؟ تم مرحوم مہدی حسن کی آواز نہیں پہچانتے؟ عارف شرمندہ سا ہو گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ تب اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ایک پان دے دو، سادہ، خوشبو الائچی ڈال کے۔ او ابھی لو، اتنا کہہ کر وہ پان بنانے لگا۔ یہ لو، اس نے پان عارف کو دیتے ہوئے کہا۔ عارف نے فوراً پان منہ میں دبا لیا۔ آپ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ یہاں میرا دوست ہے، اس کے پاس آیا ہوں۔ او اچھا، نام کیا ہے؟ ارمان۔ پان والا چونک گیا۔ ارے میاں، اس گلی میں کوئی ارمان نہیں رہتا، 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہاں، ایک ایک بندے سے واقف ہیں ہم۔ عارف نے سر ہلایا اور کان دبا کر گلی میں آگے بڑھ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ویران گھر سے کس طرح ارمان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دروازے کے قریب چلا گیا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ عارف نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔
یہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ تانیہ کو رہ رہ کر ارمان کا خیال آ رہا تھا، جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس رشتے سے منع ہی کر دیا تھا۔ آخر اس نے کیا جادو کیا تھا کہ کل تک نکاح کی جلتی کرنے والے یکدم ہی تنی کترا گئے تھے۔ دوسری طرف آرزو بیگم نے تانیہ کو بالکل نہیں بتایا کہ انہوں نے رشتہ توڑنے کی کیا وجہ بتائی ہے۔ فواز صاحب کو بھی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تانیہ کو کچھ نہ بتائیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ تانیہ کے پسند کے لڑکے کو سب سچ بتا دیں گی، اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے۔ وہ بیڈ پر لیٹی خود ہی خود مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرے شفق کے رنگ گہرے ہو گئے تھے۔ اب وہ رمیز کو اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہہ سکتی تھی۔ اچانک آرزو بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج وقاص کے گھر والوں کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ اچھا کیا ان لوگوں نے صاف صاف منع کر دیا ہے۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے نظر جھکا لی۔ حالانکہ وہ صورتحال سے واقف تھی، لیکن اپنی والدہ کے منہ سے یہ سن کر اس کو دلی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ اب تم اس لڑکے کے والدین کو بلوا لو جس کا ذکر تمہاری دوست نے کیا تھا، آرزو بیگم مسکراتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے چونک کر ان کو دیکھا، پھر دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں شرمگی انداز میں جھک گئیں۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ کر آرزو بیگم ہنس پڑی اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ خیر اب اس کو بلا لو، لیکن اس سے کچھ چھپانا نہیں، سب بتا دینا اس سے آپوش کے بارے میں۔ تانیہ کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے اور اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ عارف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ اس کو دروازے کے اندر ارمان کھڑا نظر آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ارمان نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ آ گئے تم، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن تم کو کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ ارے یار دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ وہ بائیں آنکھ دبا کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے؟ بس ہم تو ایسے موڈ کے ہی ہیں یار، تمہاری بڑی واہ واہ ہو رہی ہے تانیہ کے گروپ میں۔ ارے وہ کیوں؟ ارمان مصنوعی حیرت سے بولا۔ اتنے بولے مت بنو، تم نے وقاص کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس کچھ کہا ضرور ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے اس کا جادوئی اثر ہوا ہے۔ اب مجھے زیادہ تو کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ تانیہ کو جو لوگ دیکھنے آئے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ بہت خوب، ایک بات پوچھوں؟ جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو وہ تانیہ ہے نا؟ ارمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا۔ تم کو کیسے پتا؟ ارے تم نے ہی تو بتایا تھا۔ میں نے کب؟ عارف نے ایک کہکا لگایا، پھر بولا۔ میرے بھولے بادشاہ یاد کرو، تم نے کہا تھا کہ وہ اس یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی ہے، اور میرے خیال سے تانیہ ہی اس وقت سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اچھا تم واقعی کافی سمجھدار نکلی میری توقع کے برعکس، ارمان نے ہنس کر کہا۔ وہ تانیہ ہے نا؟ چل یار کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے، تکا بوٹی کا موڈ ہے۔ بات مت گھماؤ ارمان، سچ بولو، وہی ہے نا؟ ہاں، وہ ہنس کر بولا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ عارف نے بولا۔ کیا مطلب؟ تم نے رمیز کا راستہ صاف کر دیا جبکہ تمہیں تانیہ کے دل میں اپنے لیے راستہ بنانا تھا۔ عارف نے دل کی بات کہہ دی۔ میں ایسا ہی کر رہا ہوں میرے دوست، ارمان نے کہا۔ وہ کیسے؟ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں جا کر ایک خالی میز پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے اسی لمحے بیرا بھی آ گیا۔ اب جو ارمان نے کھانے کا آرڈر دینا شروع کیا تو وہ حیرت زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ او یار یہ اتنا ہی کھاتا ہے، بس تم سب کچھ ذرا جلدی سے لے آؤ۔ عارف نے اس کی حیرت کو توڑا۔ ویٹر نے اسی حیران انداز میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ تم جس علاقے کی وجہ سے اپنا علاقہ اور قبیلہ چھوڑ کر اس ویران جگہ پر پڑے ہو، کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اور نہ تم اس کو اپنے دل کا حال سناتے ہو۔ ارمان خاموش رہا تو وہ دوبارہ بولا۔ جواب دو، میں آج تم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
ارمان نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ عارف کو ایسا لگا کہ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی اوت کر آئی ہو۔ پھر وہ بڑے باوقار انداز میں بولا، میرا نام ارمان ہے، میں جب بھی قدم اٹھاؤں گا تو راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ میں کسی روشنی کا محتاج ہوں اور نہ ہی کسی سہارے کا، نہ ہواؤں کے رخ کا۔ تانیہ صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی، سمجھے تم؟ ارمان کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ عارف نے حیرت بھری نظروں سے اس کی بات سنی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو ارمان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی پل بیرے نے مطلوبہ آرڈر میز پر لگانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کھانا شروع کرو یار، ارمان نے مسکرا کر کہا اور عارف چونک کر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ خبر ہی اتنی خوش کن تھی کہ رمیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جب اس کو نازیہ کے ذریعے پتہ چلا تھا تو اس نے نازیہ سے ایک بار پھر تانیہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ وہ دونوں اس وقت ایک کافی ہاؤس میں موجود تھے۔ رمیز پہلے ہی وہاں آ گیا تھا۔ اس کو تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس دوران وہ 2 کپ کافی پی چکا تھا۔ موسم کافی ابر آلود تھا، امکان تھا کہ کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی ہے۔ ہمیں دیر تو نہیں ہو گئی؟ تانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتاً پوچھا۔ تمہیں کشمیر آزاد کروا کے آنا تھا؟ رمیز نے جل کر کہا۔ اس پر دونوں ہنس پڑی تھیں۔ غلطی میری نہیں، نازیہ کی ہے، اس نے تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیا۔ تانیہ نے کہا، ہاں بیٹا میری غلطی ہے، میں نے ہی لباس کا انتخاب کرنے میں گھنٹہ لگایا تھا، نازیہ نے مصنوعی غصے سے جواب دیا۔ اس پر رمیز نے تانیہ کی طرف دیکھا تو واقعی ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اس سے پہلے تانیہ کو اتنا حسین محسوس نہیں کیا تھا۔ سفید اور ہاف وائٹ رنگ کے امتزاج سے مزین شلوار سوٹ اور اس پر ہلکا سا میک اپ، اس کے منہ سے بے اختیار ایک شعر نکل گیا۔ اتنے حجابوں پر تو یہ عالم ہے حسن کا، کیا حال ہو جو دیکھ لیں ہم پردہ اٹھا کے۔ شعر سن کر تانیہ شرما سی گئی جبکہ نازیہ مسکرانے لگی۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رمیز نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد رمیز نے مسکراتے ہوئے تانیہ کی جانب دیکھا جبکہ اس کی نظریں میز کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے آج مجھے بہت انتظار کروایا، جانتی ہوں، مگر جو مزہ انتظار میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں، تانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ انتظار کی لذت تو صرف چاہنے والے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر رمیز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رمیز نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے جلملا رہے ہیں۔ اتنا پسینہ، ابھی موسم بھی کتنا رومانوی ہے۔ رمیز مسکرایا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، یہ بتاؤ تمہارے گھر کب آنا ہے؟ کس سلسلے میں؟ وہ انجان بن گئی۔ کام ہے بھائی۔ کون سا کام؟ تمہارے گھر میں ایک چڑھیل آ گئی ہے، اس کو لے کر جانا ہے، رمیز نے مسکرا کر کہا۔ تانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، تو میں چڑھیل ہوں؟ ارے نہیں، میری اتنی ہمت کہاں، میں تو ڈائن کی بات کر رہا تھا، رمیز ہنس کر بولا۔ رمیز میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تانیہ نے جل کر کہا۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، ورنہ میں اپنا زخمی چہرہ لے کر کیسے دولہا بنوں گا۔ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا تو سنو، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں، رمیز نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تو مجھے کب انکار ہے؟ تانیہ نے دھیرے سے کہا اور دوسرے لمحے چونک پڑی۔ ارے نازیہ واش روم میں سو گئی کیا؟ وہ سمجھدار ہے، کباب میں ہڈی بننا نہیں چاہتی، رمیز مسکرایا۔ اچھا سنو، ہم لوگ اتوار کو تمہارے گھر آئیں گے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ جب میں تمہارے گھر کی طرف جاتا ہوں تو وہی بلّا جس نے میرے ہاتھ پر پنجہ مارا تھا میری گاڑی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ بلے کے نام پر تانیہ یکدم چونک گئی۔ اس کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب بلے نے اس کے پاؤں چاٹے تھے۔ وہ بلّا آپ کو کہاں ملتا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ تمہاری گلی میں، یہ بلّا اکثر مجھے بھی تنگ کرتا ہے۔ اچھا کب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چھوڑیں اس کو، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔
آپ کو میری ہر بات معلوم ہونی چاہیے۔ رمیز چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی پل نازیہ بھی واپس آ گئی تھی۔ وہ بھی ان کی باتوں میں شامل ہو گئی۔ یہ وہی بلّا ہے جو مجھے تنگ کیا کرتا ہے۔ پھر تانیہ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اس کے گوش گزار کر دی، جس میں اس سیاہ پوش کا تذکرہ بھی تھا۔ رمیز یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے اس کی کتا سنتا رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ قصہ تم نے پروفیسر احمد کے سامنے سنایا تھا۔ اس وقت میں اس کو مذاق ہی سمجھا تھا۔ نہیں، میں نے بھی اس سیاہ پوش کو دیکھا تھا، نازیہ نے مداخلت کرتے ہوئے بتایا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ سیاہ پوش اور بلّا ایک شخصیت کے دو روپ ہیں؟ ہاں، تانیہ نے جواب دیا۔ رمیز نے کوئی جواب نہ دیا اور سوچتا رہا۔ اس کو سوچتا دیکھ کر تانیہ کے دل میں وسوسوں نے جنم لینے لگے تھے۔ کیا سوچنے لگے؟ کیا تم اب شادی سے انکار کر دو گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تانیہ، تم مجھے ہر صورت قبول ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب جب وہ بلّا مجھے نظر آئے گا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کہاں جاتا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف بلّا ہے یا کچھ اور۔ رمیز مسکرایا۔ یہ ٹھیک ہے، تانیہ نے کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر اور وہاں بیٹھے رہے، پھر آئس کریم کھا کر باہر نکل گئے، مگر یہ نہ دیکھ سکے کہ وہی سیاہ پوش کافی دیر سے ان پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر وہی فلیٹ ہیٹ تھا اور چہرے پر نقاب۔ ان کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور دوسری گلی میں مڑ گیا۔ تانیہ کو گھر چھوڑتے وقت بھی وہ بلّا رمیز کو نظر آ گیا تھا اور اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس کا پیچھا ضرور کرے گا۔ جیسے ہی وہ تانیہ اور نازیہ کو گھر چھوڑ کر گلی سے نکلا، اگلی گلی میں وہ اس کو سڑک کے کونے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں اپنا پچھلا پیر چاٹ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں سڑک کی سمت لگی ہوئی تھیں۔ رمیز نے پھرتی سی کار روکی اور باہر نکل آیا۔ بلّے نے جب دیکھا کہ کار آگے نہیں آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جھومتا ہوا ایک طرف چلنے لگا۔ وہ کافی موٹا تازہ اور قدآور تھا۔ رمیز مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک گلی، دوسری گلی، تیسری، پھر چوتھی اور پھر پانچویں۔ وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ ایک ایسے گراؤنڈ سے گزر رہا تھا جو کچرے سے اٹا پڑا تھا۔ پھر وہ اس گراؤنڈ سے متصل ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ رمیز چلتے چلتے تھک چکا تھا۔ اس کو بلّے پر غصہ آ رہا تھا کہ اچانک بلّا ایک مکان کے سامنے رکا جو گلی کے آخری کونے پر تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اور ایک ہی چست میں دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ رمیز حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس مکان کے مکین سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وہ پالتو بلّا تھا تو رمیز کی گاڑی کے سامنے کیوں آتا تھا اور وہ بھی اتنی مسافت طے کر کے کیوں اس کے ہاتھ پر پنجہ مارا تھا؟ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ انہی سوالوں کے جواب اس کو تلاش کرنے تھے۔ چنانچہ اس نے گھر کی ڈور بیل بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ پھر اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے ڈور بیل بجی ہی نہ ہو۔ اس نے دوبارہ بیل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بیٹا سنو۔ وہ چونک کر گھوما۔ سامنے ہی ایک بوڑھے اور بریش بڑے میاں کھڑے تھے۔ جی انکل، وہ ان کے قریب جا کر بولا۔ بیٹا تم اس دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ بڑے میاں نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ رمیز چونکا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، وہ گھر میرا نہیں ہے۔ لیکن تم اس گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ بڑے میاں کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں ایک کالے بلّے کے تعاقب میں یہاں تک آیا ہوں اور وہ اس گھر میں کودا ہے۔ کالا بلّا اور اس گھر میں؟ بڑے میاں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے خود اس کو اس گھر میں کودتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے میاں کے چہرے پر حیرت کے آثار کچھ گہرے ہو گئے۔ وہ عجیب سی نظروں سے رمیز کی جانب دیکھنے لگے۔ آؤ میرے ساتھ۔ مگر کہاں؟ میرے گھر۔ تم مجھے ایک شریف بچے معلوم پڑتے ہو۔
مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ رمیز نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ مہمان خانہ کھلوا کر انہوں نے رمیز کو بٹھایا اور خود گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد واپس آئے، پھر اس کے سامنے بیٹھ کر بولے، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ میری مدد؟ مگر کیسے؟ اس کی بات پر بڑے میاں مسکرائے، پھر بولے، میاں میرا نام برکاتی شاہ ہے اور میں نے ایک عرصے تک بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں سمجھا نہیں، رمیز نے حیرت سے کہا۔ بیٹا میں ایک عامل ہوں اور تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر تم پہلے مجھے ساری بات بتاؤ۔ عامل کی بات سن کر رمیز نے ایک طویل سانس لی، پھر سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا اور بلے کا پیچھے کرنے کی وجہ بھی بتا دی۔ جب تک وہ بولتا رہا، بڑے میاں چپ کر کے سنتے رہے، پھر بولے، بیٹا اپنا دایاں ہاتھ دکھاؤ۔ رمیز نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو سونگا، پھر بولے، بات یہ ہے کہ تم جس مکان کی بیل بجانے کی کوشش کر رہے تھے وہ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ مکان اسیب زدہ بھی ہے۔ جس بلے کا تم تذکرہ کر رہے ہو، این اسی وقت اندرونی حصے سے دستک ہوئی اور بڑے میاں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کر چل گئے۔ رمیز سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مکان اسیب زدہ ہے تو اس کا اس بلے سے کیا تعلق، لیکن اس کی سوچ ادھوری رہ گئی کیونکہ بڑے میاں کی واپسی ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ ناشتے کی ٹرے تھی جس میں کیک، بسکٹ، سموسے اور چائے تھی۔ ارے آپ نے خواہ تکلیف کی، ارے چائے ہی تو ہے، ایک چائے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے خلوص دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، رمیز نے سموسہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس مکان پر اثرات ہیں۔ یہ گھر ایک عرصے سے بند پڑا ہے اور اثرات بھی بڑے ہی خوفناک قسم کے ہیں۔ اس بلے کو میں نے اکثر اس مکان کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے میاں کی بات سن کر رمیز پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں پچھلے سارے واقعات گھومنے لگے کہ کہیں اس سیاہ پوش کا تعلق اس مکان سے تو نہیں، کہیں یہ بلا خود کوئی آسیب تو نہیں۔ یہ سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی آسیب کا وجود ہو سکتا ہے، ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا جنات کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں؟ بتاؤ۔ ان کی بات پر رمیز خاموش رہا تو وہ مسکرا کر بولے، برخوردار، وہ کوئی اوپری شے نہ ہو جس نے بلے کا روپ دھارا ہو۔ بڑے میاں کے لہجے میں تشویش تھی۔ اوپری شے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں قوم جنات کی بات کر رہا ہوں، سرکشی جن کی فطرت کا جزو ہے۔ کیا جنات روپ دھار سکتے ہیں؟ رمیز نے پوچھا۔ بالکل، جنات کا پسندیدہ روپ انسان کا ہے اور اس کے بعد بلے کا۔ بڑے میاں مسکرائے۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا، میں عامل ہوں۔ میں تمہارا ہاتھ سونگھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم اس کے اثر کا شکار نہیں ہو۔ جن انسانوں پر اثرات ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ایک مخصوص قسم کی مہک آتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن پھر وہ تمہارے پیچھے کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس لڑکی پر اثر انداز ہو؟ کیا تانیہ پر؟ رمیز پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، بڑے میاں نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، پھر کوئی سوچ کر دوبارہ بولے، تم کل شام میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے مرشد کے پاس لے چلوں گا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کے پاس جو بھی سوالی آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ برخوردار وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کالا بلہ ہے کیا، جن ہے یا کچھ اور وہ تمہارے پیچھے کیوں لگا ہے؟ تم سے یا اس لڑکی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس پر تو وہی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انکل، میں پھر کل شام کو حاضر ہوتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رمیز ان کے گھر سے نکل آیا۔ وہ گلی کے اختتام پر پہنچ کر آگے بڑھ گیا۔ اچانک سامنے سے وہ بلہ نمودار ہوا اور اپنی سرخ آنکھوں سے بڑے میاں کے مکان کی جانب دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا بڑے میاں کے مکان کے گیٹ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر چست لگا کر اس درخت پر پہنچ گیا جو اس کے گھر کے باہر تھا۔ اس کی شاخیں
مکان کے اندر تک جھول رہی تھیں۔ بلی کی دوسری چھلانگ اس کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ عارف جتنا ارمان کے قریب ہو رہا تھا اتنا ہی اس کو احساس ہو رہا تھا کہ ارمان کوئی عام انسان نہیں، وہ مضبوط اعصاب اور بھرپور قوت ارادی کا مالک ہے۔ اب وہ ارمان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے۔ وہ اکثر اس سے مختلف قسم کے موضوعات پر بات کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ارمان کے ہمراہ اپنے گھر پر تھا۔ جب اس نے پوچھا، یار اپنے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ کچھ بھی، تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ سچ جاننا چاہتا ہوں۔ کیسا سچ؟ تم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی تربیت یافتہ انسان ہو۔ تربیت یافتہ کیا مطلب؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے یوں لگتا ہے کہ تم ایسے تربیت یافتہ ہو جیسے خفیہ پولیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ چونک پڑا، پھر دوسرے پل مسکراتے ہوئے بولا، تو خفیہ پولیس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بظاہر تو کچھ نہیں کرتے، مگر وہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اندرون خانہ ان کی منصوبہ بندی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ جرائم پیشہ افراد چوں تک نہیں کر پاتے۔ تو یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارے بھائی، فلموں میں دیکھا ہے، عارف نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، تو تم فلمیں بہت دیکھتے ہو؟ میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، ارمان ہنس کر جواب دیا۔ جواب میں عارف بھی ہنس پڑا۔ ارمان، تمہارے منصوبے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک تو اس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور دوسری طرف رمیز کے راستے کا کانٹا بھی خود ہی باہر نکال دیا۔ اس کی بات پر ارمان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، اور وہ بولا، تم کچھ نہیں جانتے، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ تم اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھ رہے ہو، عارف نے تلخی سے کہا۔ مطلب؟ ارے تم عجیب آدمی ہو، جس کی خاطر تم نے اپنی زندگی تباہ کی۔ اس کے لیے تم شاہ رخ خان کی طرح بس بڑی بڑی باتیں کرتے رہنا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ کیا تم اس کی شادی رمیز سے ہونے دو گے؟ عارف نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا ضرور ہوگا، حالات تو یہی بتاتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں، تم بتاؤ؟ ارمان نے پوچھا۔ اس کو زبردستی حاصل کرو اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا ٹیکا لگا دو تاکہ وہ کسی اور کے قابل ہی نہ رہے۔ عارف کے ہونٹوں پر شفاق سی مسکراہٹ ابھری اور ارمان چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک دن ارمان رمیز کو یونیورسٹی میں نظر آ ہی گیا۔ وہ آج بہت دنوں بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ وہ اسی دن سے غائب تھا جس دن اس نے وقاص کا نمبر لیا تھا، اور رمیز اتفاقاً لائبریری میں نہ آتا تو ملاقات ہی نہ ہو پاتی۔ وہ اطمینان سے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ رمیز کی نظر اس پر پڑی، اور اس نے اس کے قریب جا کر بلند آواز میں سلام کیا۔ ارمان اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے رمیز کو دیکھنے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال کر بولا، ارے یار، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ جواباً رمیز مسکرایا، میں اس ناول میں کھویا ہوا تھا اور یہ اتنا خوفناک ہے کہ میں ڈر گیا۔ ارمان نے اس کو ناول دکھاتے ہوئے کہا۔ رمیز نے ناول کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے یہ تو جنات سے متعلق ہے۔ ہاں، بڑا شاندار ناول ہے۔ دراصل یہ ایک بلی کی کہانی ہے جو حقیقت میں ایک جن ہوتا ہے اور ایک لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ بلی کا نام سن کر رمیز چونک اٹھا اور اس کے ذہن میں وہی بلا دوڑ گیا۔ کالا بلا، ہاں کالا بلا، جو ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ یار، غضب ڈھا دیا مصنف نے تو، ارمان نے کہا۔ یہ تو میری ہی کہانی ہے۔ تمہاری کہانی؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کہاں غائب ہو؟ رمیز مسکرایا۔ تو میں روز ہی رہا تھا، مگر کلاس میں نہیں، لائبریری میں۔ آج کل کتب بینی کا موڈ سوار ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ وقاص کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ ان لوگوں نے تانیہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو، ایک عاشق تو کم ہوا۔ کیا مطلب؟ نہیں، کچھ نہیں، ارمان نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا۔
تم نے تو کمال کر دیا۔ رمیز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ارے یار میں نے کچھ نہیں کیا، مگر تم نے تو نمبر لیا تھا نا۔ رمیز نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے میں نے سوچا کہ اس سالے کو پٹوا دوں، مگر پھر جھگڑا بڑھ جاتا، اسی لیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ او اچھا، رمیز نے حیرت سے کہا۔ جی جناب، ارمان مزے سے بولا۔ رمیز کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اگر اس کو کچھ کرنا ہی نہ تھا تو پھر وقاص کا نمبر کیوں لیا۔ اس کو ایسا لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بے یقینی دیکھ کر ارمان پھر بولا، یار میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ رمیز نے پھر کہا، تم آج کل مطالعہ کر رہے ہو، ہاں تم بھی پڑھو۔ بلے نے تو ہیرو کو نچا کر رکھ دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہیرو کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور میدان بلے کے ہاتھ رہے گا۔ اتنا کہہ کر کتاب اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور خود لائبریری سے باہر نکل گیا۔ رمیز اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اٹھا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی طرف تھا۔ اس کو آج شام برکاتی شاہ سے ملنے بھی جانا تھا، مگر جب وہ شام کو مقررہ وقت پر برکاتی شاہ کے گھر پہنچا تو یہ جان حیران اور دہشت زدہ رہ گیا کہ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور بے ہوش ہیں۔ بقول ان کے بیٹے کے، رمیز کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ لاک کھٹکھٹانے پر بھی جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو دروازہ توڑ کر اندر جا کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بے ہوش تھے۔ ان کا پورا چہرہ زخموں سے چور اور جسم پر بے اندازہ زخموں کے نشان تھے۔ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے چہرے پر کسی بلی کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ یہ جان کر رمیز کو پورا یقین ہو گیا کہ وہ بلا انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ بہرحال اس کو برکاتی شاہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ پھر وہ یادگار اور سہانا دن بھی آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھی کیونکہ آج شام فواد صاحب نے رمیز اور اس کے گھر والوں کو بلوا لیا تھا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ دعوت میں فواد صاحب نے اپنے دوست کفالت مرزا کو بھی بلا لیا تھا۔ شام ہوتے ہی سارے مہمان گھر پہنچ گئے تھے۔ پھر خاص مہمانوں کی آمد ہوئی۔ رمیز کے کار کے ہارن کی آواز پر تانیہ چونکی، جو شام ہوتے ہی بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امی وہ لوگ آ گئے، تانیہ چلائی۔ او واو، کار کی بھی پہچان ہے، آرزو بیگم نے کہا۔ تانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اپنے ابو کو جا کر بتاؤ میں ابھی آئی۔ تانیہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف دوڑی۔ سب سے پہلے رمیز اور اس کی والدہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ نازیہ بھی تھی۔ نازیہ کو دیکھ کر آرزو بیگم کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، واہ بھائی، تم اپنے بھائی کو لائی ہو، یہ تم نے اچھا کیا۔ سب خوشی خوشی ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ فواد صاحب رمیز کو تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی والدہ آرزو بیگم کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی، جبکہ نازیہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں تانیہ مختلف ڈشز کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی اور نازیہ نے دبے پاؤں آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تو وہ بکھلا گئی۔ کون ہے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ نازیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب دو نہیں تو میں چیخنے لگوں گی۔ نازیہ کی ہنسی نکل گئی۔ او یہ تو تم ہو، تم کیسے ٹپک پڑی؟ ارے زبان کو لگام دو، میں تمہاری ہونے والی نند ہوں۔ او، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے بھائی، رمیز بھائی نے کہا کہ تم ساتھ چلنا، اسی لیے آ گئی۔ چلو پھر میرے ساتھ کام کرواؤ۔ ہاں، تانیہ بولی۔ نانا میں تو مہمان ہوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ارے کپڑوں کی بچی، زیادہ ناٹک نہیں، چلو کام میں لگو، تانیہ نے کہا اور نازیہ منہ بنا کر پلیٹیں نکالنے لگی۔